کشمیر کی عدلیہ جس عوام کو اردو بھی صحیح سے پڑھنی نہیں آتی، ہماری مادری زبان پہاڑی ہے، پٹواری ہے، انگریزی میں فیصلے کیوں لکھتے ہیں؟ اب وہ شروع ہے سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں بھی فیصلے آ رہے ہیں اردو میں کہ آپ جرا انگریزی میں کرتے ہیں؟ نہیں، جرا جو ہے چھوٹی عدالتوں میں ہوتی ہے، ٹرائل ہے جہاں وہاں اردو رائج ہے۔ کیا ہماری عدلیہ کے اندر سے بیٹھے جج خود انگریزی میں فیصلہ لکھ سکتے ہیں؟ ہاں، فیصلہ لکھنا تو بلکہ انگریزی میں لکھنا آسان ہوتا ہے اردو کے مقابلے میں، اسی لیے وہ ہمارے ججوں کی انگریزی کا فیصلہ لکھنے کا جو ان کی اہلیت ہے، اس کو جانچنے کا کیا معیار ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ قانون بڑا واضح ہے، وہ انگریزی میں لکھیں اردو میں لکھیں پتہ چل جاتا ہے۔ جج جب بھی کوئی سیشن یا ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا بننے سے قبل جو لمحہ ہوتا ہے اس میں وہ حلف لیتا ہے؟ کیا حلف لیتا ہے؟ بالکل حلف ہوتا ہے۔ اس حلف میں اللہ اور رسول کا نام آتا ہے؟ جی، اللہ اور اس کے رسول کا نام آتا ہے، ریاست کا نام یہ آتا ریاست کا نام بھی آتا ہے، مذہب کا نام ہے، بھی آتا مذہب کا ہے، نام بھی آتا ہے، عوام کا بھی نام یہ آتا ہے۔ عوام کا بھی نام۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ انصاف کرے گا، بالکل، یعنی قانون کی حکمرانی کے لیے کام کرے گا، میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے یہ اقرار کرتا ہوں۔ ایک وکیل جب جرا کرتا ہے تو وہ بھی حلف دیتا ہے میں جھوٹ نہیں بولوں گا؟ نہیں، وہ حلف نہیں دیتا، وکیل نے جھوٹ بولنا کدھر ہوتا ہے؟ جھوٹ بولنا ہے اگر سچ بولنا ہے، گواہ نے بولنا ہے، تو گواہ حلف دیتا ہے۔ یا گواہ حلف دیتا ہے۔ ہائی کورٹ سزائے موت سناتی ہے، سپریم کورٹ اس کو معاف کر دیتی ہے، یہ کھلا تضاد کیوں ہے؟ اپروچ ہے اپنی۔ کیا آزاد کشمیر کی عدلیہ کو بھی انصاف چاہیے؟ چلیں پر یہ تو ہے نا، اب ایک پروسیجرل لا ہے جج بننے کے لیے، جب وہ پروسیجر لا فلی اڈاپٹ نہیں کیا جائے گا۔ ہمارے ملک کی عدلیہ کے بارے میں جو انصاف کا نظام ہے اس کو دیکھتے ہوئے، محسوس کرتے ہوئے، ایک مذہبی شخصیت نے مرنے سے قبل کہا کہ اگر پاکستان نہ بنتا تو کیا ہم کسی ہندوستان کے وکیل کے پاؤں نہلا رہے ہوتے؟ دیکھیں جی، پاکستان بننے کے حوالے سے تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، یہ قائد اعظم محمد علی جناح کا وکیل تھا۔ ایک وکیل کا بھی کوئی نظریہ ہوتا ہے؟ اور نظریہ تو بہرحال بیسک سوچ تو ہر بندے کی اپنے، ایوری پرسن از انڈیویجول ان ہز اون لائف، ٹیسٹ، بیہیویئر، ایٹیٹیوڈ۔ یہ بات درست ہے کہ ججز کی سب سے اچھی تنخواہ ہے؟ یہ سب سے زیادہ تنخواہ جو ہے، ہماری عدلیہ جو بھی فیصلہ دیتی ہے اکثر ہم نے دیکھا وہ متنازع کیوں بن جاتے ہیں فیصلے؟ ایک پرابلم تو یہ رہتی ہے کہ جس بندے کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے بڑی عدلیہ نے بڑا انصاف کیا ہے، اور جس کے خلاف فیصلہ جاتا ہے وہ مینٹلی۔ یہ جو حکم کا لفظ آپ نے استعمال کیا، یہ جو رہ جاتے ہیں، یہ کون باقی چھوڑتا ہے؟ یہ بہرحال ایک جج ہے، اس کی اپنی اپروچ ہے، جج بھی غلطی کر سکتا ہے، جان بوجھ کے کرتا ہے یا غلطی کرتا ہے؟ بہرحال تھوڑا بہت تو دونوں کا اثر موجود ہے۔ 36 سالوں میں آپ نے کوئی ایک ایسا فیصلہ دیکھا ہو آزاد کشمیر کی اعلیٰ عدلیہ کا جو میرے سامنے بیان کر سکیں اور گورکھ دندا کے ناظرین اس کو دیکھ کے سن کو کہیں واقعی بڑا تگڑا فیصلہ کیا؟ ہاں جی، اچھے فیصلے آئے۔ ایک اس کا سیاسی ہجوم بھی بڑا فیصلے کا، جس عبدالمجید ملک نے فیصلہ دیا ہے یہ گلگت بلتستان کے حوالے سے۔ آپ نے کہا یہ آزاد کشمیر کا وہ فیصلہ جو 36 سالوں میں جس کو نظریے کے طور پہ سمجھتا ہوں، مگر آپ لوگوں نے اس کی چوکیداری نہیں کی؟ اس میں کشمیر کی اساس موجود ہے، آپ نے اس کی چوکیداری نہیں کی؟ کہ لوگوں نے ظاہر ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کی ہے کہ ایک چھوٹے جج نے ایک بڑا فیصلہ دیا، بڑا فیصلہ دیا، اس جج کو ہم نے نیشنل لسٹ قرار دے دیا۔ وہ ظاہر ہے، دیکھیں یہاں جو ہماری پالیسیز ہیں، اس کا مطلب کہ ہمارے وکیل جو ہیں ان کا کوئی کردار نہیں ہے، اور جو ہماری عدلیہ وہ بے اختیار ہے، وہ ایک فیصلے کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کروا سکتے، کم از کم آئینی طور پہ، قانونی طور پہ۔ اور کیسے کروانا؟ اس نے جب آزاد کشمیر ایک چھوٹا سا خطہ ہے، 1 ارب سے زائد کا بجٹ ہے، 50 لاکھ آبادی ہے، لیکن پورا ریاست کا ڈھانچہ ہے، یا ڈھانچہ ریاست کا، ٹھیک بات ہے آپ کی۔ ہمارے جو پڑوسی کشمیری ہیں، جو ایکچول کشمیر ہے، وہاں کی ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے 11 ایسے فیصلے ہیں جن کو یونین نظام جو عدلیہ کا ہے بھارت کا، اس میں ایگزامپل کے طور پہ دیکھا جاتا ہے۔ وجہ ایسا ہی ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں فیصلے تو اور بھی بہت ہے، ایسی نہیں ہے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ اور مہاراجہ ہری سنگھ کی جو کشمیر کی ریاست تھی، اس وقت ان کے پاس 32 ججز تھے۔ آبادی بھی دیکھ لیں، حالات بھی دیکھ لیں، جدید دور نہیں تھا، رنجیت سنگھ موجودہ عدلیہ سے بہتر انصاف کرتا تھا۔ یہ بات ٹھیک ہے آپ کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو میں کہتا ہوں انعطاف پذیری ہوئی ہے سیاست کے اندر بھی اور اداروں کے اندر، یعنی کہ دنیا آگے گئی ہے، ہم پیچھے گئے ہیں، ہم پیچھے گئے، یہ ٹھیک ہے بات۔ اس میں یعنی کہ ہم فیس بک استعمال کر کے جدید دور میں جا سکتے ہیں، لیکن اخلاقی اعتبار پہ اور باقی چیزوں کے اعتبار سے ہم نچلی سطح پہ نہیں، اخلاقی سے بھی، قانونی اعتبار سے بھی۔ کیا ہمارے جو لوکل تھانے، پولیس چوکیاں ہیں، وہ انصاف کرتی ہیں؟ آج ہی بلکہ بڑی رشوت عام ہے۔
ایک ایس ایچ او کے پاس اگر 25 لاکھ روپے کی گاڑی ہو تو اس کو جواب دہ ہونا چاہیے. یہ جواب دہ ہونا چاہیے، لیکن انفارچونیٹ ہے ہمارے ایس ایچ او کے پاس اتنے اختیارات ہیں. کس کی وفاداری میں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل بنے؟ میں 2001 میں جو ہے نا وہ سردار سکندر یاد خان جب وزیر اعظم بنے. نیب کے ادارے میں آپ نے خدمات انجام دی؟ ہاں جی، میں ایز اے چیف پروسیکیوٹر احتساب بیورو نیب جو آزاد کشمیر کا، اس میں کام کرتا رہا ہوں. 2 سال ایز اے چیف پروسیکیوٹر نیب میں رہے، وہ وقت کا ضیاع تھا؟ اور میرا خیال اپنا یہی ہے جی کہ آزاد کشمیر میں ایک دور میں اچھا قانون تھا یہ نیب کا. اسی طرح سے آپ بھی آزادانہ کام کرتے ہیں؟ یہ مشکل ہوتا ہے جو انڈر ڈیولپمنٹ کنٹری. کیا ہماری عدلیہ آزاد کشمیر کی بات ہو رہی ہے، آزاد ہے؟ نسبتاً میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عدلیہ کے مقابلے میں آزاد کشمیر کی عدلیہ پر کم پریشر ہے. یہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ یہ بس کبھی کبھی تو حکمران بھی کر لیتے ہیں، لیکن میرا جو اپنا خیال ہے پاکستان میں تو بہرحال پاکستان کی عدلیہ کے مقابلے میں آزاد کشمیر کی عدلیہ بقول آپ کے بہتر ہے. بہتر ہے، یہ بہتر ہے. کتنا تجربہ ہو گیا؟ میں تو اب 36 ایئر ہو گئے مجھے وکالت کرتے ہوئے. جج کیوں نہیں بنے 36 سالوں میں؟ مشکل ہے. جج بنانے والوں نے جو ہے نا اس میں بہت سارے محرکات ہیں. کیا آزاد کشمیر میں ججز بھی برادری اور سیاسی پارٹی کے نام پہ لگتے رہے ماضی میں؟ یہ ساری باتیں وہاں میٹر کرتی ہیں. جی، برادری میٹر کرتی ہے. ایک وکیل کا کروڑ پتی، ارب پتی، امیر ترین ہونا ضروری ہے نا؟ ہاں، بہرحال ایسا نہیں ہے، کچھ لوگ میرٹ پہ بھی جاتے ہیں. ایک مالدار وکیل اچھا جج ثابت ہو سکتا ہے. ظاہر ہے اس کو جو ہے نا وہ مالی اثر بھی ہوتی ہے. اب عمر بڑی اور خواہشیں بھی مر گئیں. نہیں، کوئی پہلے بھی اس طرح کی خواہش نہیں تھی. میں وکیل ہونے کو زیادہ ترجیح دیتا تھا. تو آپ کی آنکھوں نے کتنی بار ایسے گواہ دیکھے جن کی نوکری یہی ہے کہ میں نے قرآن اٹھانا ہے اور جھوٹی گواہی دینی ہے اور پیسے لینے ہیں؟ 12 ٹویسٹ کر جاتے ہیں جی لوگ. ہمارے گواہ آزاد ہوتے ہیں جو گواہی دینے والے ہوتے ہیں؟ کہاں آزاد ہوتے ہیں جی، لوگ دباؤ ڈال دیتے ہیں. لوگ دنیا سے چلے گئے، ان کے کیس نہ ختم ہو سکے. ایسا کیوں ہوتا ہے اور کب ہوتا ہے؟ اس کی وجہ جو ہے بنیادی طور پہ ایک تو ہماری جو عدلیہ میں ججز کی تعداد ہے وہ بہت کم ہے. 50 لاکھ آبادی کے لیے کتنے جج چاہیے؟ تو میرے خیال میں جو سب ججز کی تعداد بڑھنی چاہیے. 50 لاکھ کی آبادی میں 1,32,000 ملازمین ہیں اور یہ گینس بک میں ورلڈ ریکارڈ ہونا چاہیے، پھر بھی جج چاہیے. دیکھیں نا جی، جج ایک سب جج جو ہے وہ تحصیل میں ایک سب جج بیٹھا ہوا ہے. اب ایک دن میں اگر 50 کیس کی پیشی ہے تو ایک جج 50 کیس کو کیسے نپٹائے گا؟ ہاؤ اٹ از پاسبل؟ کام کرے نا. تو کام کرے بھی تو وہی 8 گھنٹے کام کرے گا نا. ایشیا کے اندر سے مثال دوں تو آزاد کشمیر جو میرا ہے وہ سب سے پرامن اور جرائم کے لحاظ سے ریشو کم رکھنے والا خطہ ہے. پھر بھی وہاں ایسے مسائل کیوں؟ جو مسائل ہیں دیوانی نوعیت کے، مطلب سول کیسز ہے، لیٹیگیشن موجود ہے. ریاست میں کتنے ججز ہیں، عدالتیں ہیں؟ آزاد کشمیر میں سپریم کورٹ کے 3 جج ہیں. وہ واقعی قرآن پاک ہوتا ہے جس پہ گواہ حلف دیتا ہے؟ بس وہ یہی کہہ دیتا ہے کہ میں ایمان سے یہ بات کہتا ہوں، یہ بات کہہ دیتا ہے. باوضو ہوتا ہے؟ نہیں، باوضو تو نہیں ہوتا، چونکہ قرآن مجید جو ہے حلف جو ہے نا، آپ قرآن مجید جو ہے وہ زبانی پڑھنا چاہیں تو اس کی وضو کی ضرورت نہیں ہوتی. یعنی کہ عدالت کے اندر گواہی دینے سے قبل جو حلف ہوتا ہے وہ زبانی ہوتا ہے، وہاں قرآن اللہ کی پاک کتاب کے اوپر ہاتھ نہیں رکھتا؟ نہیں، زبانی ہوتا ہے، زبانی ہوتا ہے. اس کی کوئی جو بات آپ کہتے ہیں، آپ اس سے بات کی کوئی شرعی حیثیت ہے؟ ایمان سے کہیں گے، حالت تو قسم تو ہوگی نا. ایمان ہوگا تو سچ کہے گا نا. تو بہرحال یہ تو بڑا ڈیبیٹیبل پوائنٹ ہے کہ ایمان ہوئے گا یا نہیں ہوئے گا. سیاستدانوں کو سنا تقاریر تک لکھ کے دیتے رہے. ہاں، ایسا کچھ ہوتا رہا ہے. جو وقت دیا، جو پین کی سیاہی صرف کی، اس کا فائدہ بھی ہوا؟ وہ چل جی، فائدہ نقصان تو قریشی صاحب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اور ایک تو ہم نے بھی چھانی یا نجد کی، مجنوں کا نام ہو گیا تو قسمت کی بات ہے. وکالت ہے کبھی مسلم کارپس میں، پھر نون لیگ میں، اور اس دور میں پاکستان تحریک انصاف میں. میں بیسیکلی کبھی کسی جماعت کا میں نے فارم فل نہیں کیا، لیکن ان کے جلسوں میں جاتے رہے، تقاریر کرتے رہے. جی بات بہت ظاہر ہے. آپ کا تعلق بٹ قبیلے سے ہے اور چند بڑے قبائل کو چھوڑ کے جو آبادی کے اعتبار سے اکثریت میں ہیں، باقیوں کو اقلیت کا لفظ استعمال کرتے ہوئے سیاستدانوں کو میڈیا میں دیکھا. یہ بڑی نان سینس بات ہے. تو یہ جہلیت تھی. پھر یہ جہلیت. سہسا کے راجہ شریف برطانوی نژاد 22 سال قبل گولی لگنے سے مر گئے. ٹھیک ہے. آج تک انصاف نہ مل سکا. نہیں، اس کے جو میں اس دن عدالت میں موجود تھا جب آرگومنٹ ہوا کیس. تو 22 سالوں میں بھی تو سزائے موت جتنی سزا ہو گئی نا. یہ بھی تو 22 سال بھی. یہ جو راجہ شریف صاحب کو مارنے والا قاتل ہے، اس کو پھانسی گھاٹ پہ لٹکایا جائے گا. ظاہر ہے اب پریزیڈنٹ کے پاس کہیں جائے گی رین کی اپیل، وہ بھی ابھی اختیار ختم ہو گیا تو ظاہر ہے. ٹھیک. اب کس عدالت نے
शरीफ साहब के मरहूम के कातिल को सजाए मौत सुनाई? सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से भी हुई और सुप्रीम कोर्ट में भी बार रही। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस राजा सईद अकरम साहब जो हैं उन्होंने सजा सुनाई। ऐसे ऐसे 22 साल बेंच था बेंच था 22 साल कबल सजा क्यों ना सुनाई गई? वो तो फिर डिले डिफीट से कोई बात। अब ठीक कहते हैं कि ताखीर जो है वो निस्बत को खो देती है। उस केस में वकील कौन था? नहीं कोई याद मुझे, कोई वकील कौन थे उसमें। राजा शरीफ मरहूम के जो बेटे बैरिस्टर हैं लंदन में होते हैं, नॉटिंघम में। हाँ मैं उनसे मिला हूँ, मैं एनी टाइम, मैं शरीफ साहब को भी जानता था। तो राजा शरीफ साहब के कातिल को पहली बार अब सजाए मौत हुई? और नहीं, और भी बहुत लोगों को सजाए मौत की सजाएं तो होती रही है। शरीफ फैमिली के वर्सा थे, इन्होंने इंसाफ लेने के लिए कोई रिश्वत दी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है, मेरा नहीं ख्याल है। आपका कोई किरदार था इसके अंदर? और मैं इनकी बहरहाल प्रोसिक्यूशन की मदद करता रहा। हाँ जहाँ भी। अगर कोई ये इल्ज़ाम लगाए कि राजा शरीफ फैमिली को अपने बाप के कातिल को सजा दिलवाने के लिए जजों को रिश्वत देना पड़ी तो? नहीं, किसी ने कोई रिश्वत नहीं दी, मुझे ज़ाती इल्म है, मैं उस फैमिली को भी जानता हूँ, कहीं रिश्वत की नहीं चली है इसमें। तो उस बंदे को सजाए मौत अब होगी? या तो आखिरी भी हार गया वो रिव्यू पिटिशन भी। कोटली के किसी तता पानी के जज ने किसी से पैसे नहीं लिए? नहीं, मेरा ख्याल है वैसे भी जो रिश्वत वाली कहानी है ये हमारी अदलिया में बहुत कम है, जहाँ गिलानी और ख्वाजा के बगैर कोई इलेक्शन नहीं जीत सकता। नहीं, ठीक है जी, नहीं तो जीत सकते हैं। जी ज़्यादा इस वक्त आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म सबसे छोटे कबीले मुगल कबीले से है ये, सरदार। लेकिन जहाँ हो रहा था जिस हल्का इंतखाब के अंदर है, ये बरादरीज़म एक नासूर है। हाँ लेकिन इससे आसानी बड़ी रहती है एक लीडर को। 62 साल हो चुके हैं, नाना भी हैं, दादा भी हैं, कब रिटायर हो रहे हैं वकालत से? चलें, वो ज़ाहिर है एक भी बनाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।